بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين سید الرسل والنبیین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. حضرت علامہ غلام ربانی افغانی صاحب جو برطانیہ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان ہیں، علامہ غلام مصطفیٰ صاحب جو جامعہ اسلامیہ انوار القرآن کے بانی اور محتمم ہیں، علامہ مفتی رفیع الرحمن صاحب اس ادارے کے اساتذہ اور طلباء. ہم شدید مصروفیت کی وجہ کے باوجود یہاں علامہ غلام مصطفیٰ صاحب جو برطانیہ سے تشریف لائے ہیں ان کی دعوت پر حاضر ہوئے ہیں. مختصر ہم بات کریں گے اور پھر ہم چلے جائیں گے. ہمارے جاتے ہوئے کوئی بندہ اپنی جگہ سے نہ اٹھے اور نہ ہلے. یہ جامعہ اسلامیہ انوار القرآن کا جلسہ دستار فضیلت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے، یہ فرض کفایہ عائد کیا ہے کہ وہ اس دین کی امانت کو، اس علم کی امانت کو جو اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے سلسلہ بسلسلہ ہم تک منتقل ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات میں تشریف لائے ہوئے 1496 برس گزر چکے ہیں، اور آپ کی بعثت یا اعلان نبوت کو تقریباً 1456 سال گزر چکے ہیں جب آپ نے اپنے وصال مبارک سے چند مہینے پہلے 10 ہجری کو ذوالحجہ کے مہینے میں اپنی حیات ظاہری کا پہلا اور آخری حج ادا کیا، جسے مفسرین کی اصطلاح میں، محدثین کی اصطلاح میں حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. وداع کے معنی رخصتی کے ہیں، کیونکہ اس خطبے میں آپ نے فرمایا تھا اسمعوا عنی ووعوا، آج جو کچھ میں آخری پیغام تمہیں دے رہا ہوں اسے غور سے، توجہ سے سنو.
اس کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کرو۔ وَبَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً، اور اگر کسی کے پاس ایک آیت بھی پہنچی ہو تو وہ میرے بعد میں آنے والوں تک پہنچا دے۔ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَىٰ مِن سَامِعٍ، کیونکہ بعض اوقات جو ڈائریکٹ سننے والا ہے وہ جب آگے کسی کو پیغام پہنچاتا ہے تو وہ اس کی حفاظت کا زیادہ اہل ہوتا ہے، اور وہ اس میں بیان کی گئی حکمتوں کا، مسائل کا زیادہ اہل ہوتا ہے۔ فرمایا کہ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ، بعض وہ شخص کہ جس تک پیغام پہنچایا گیا ہے وہ ڈائریکٹ سننے والے سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے، محقق ہوتا ہے، محدث ہوتا ہے، مفسر ہوتا ہے، اور دین کا عالم ہوتا ہے۔ اس لیے دین کو پریزرو کرنا، دین کو اپنے دور کے فتنوں سے محفوظ کرنا، اور پھر دین کی امانت کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ ماضی کی امتوں میں یہ انبیاء کا فریضہ تھا کہ جب ایک نبی وصال فرما جاتا اور کچھ زمانہ گزرنے کے بعد اس کی تعلیمات کو بھلا دیا جاتا، اس میں تحریف کر دی جاتی، اس میں کھوٹ ملا دی جاتی، تو اللہ کسی اور نبی کو بھیجتا جو دوبارہ اس شریعت کو اور دین کو نکھار کر قوم کے سامنے پیش فرماتے ہیں۔ مگر حضور نے فرمایا کہ الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، سیکون خلفاء، میرے بعد خلفاء آئیں گے، نبی کوئی میرے بعد نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم جو جماعت انبیاء ہیں، ہم کوئی جائیداد کا، بنگلوں کا، زمینوں کا، دولت کا ورثہ چھوڑ کر نہیں جاتے۔ انبیاء کی وراثت علم ہے، فمن اخذ فاخذ بحظ وافر، سو جس نے جتنا زیادہ دین کا علم حاصل کیا وہ اتنا بڑا وارث نبوت ہے۔ اسے فرمایا کہ العلماء وراثت الانبیاء، علماء انبیاء کی وراثت ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا ایک صحابی مدینے سے چل کر شام آئے، ایک شخص آئے اور حضرت ابو درداء سے ملا جو صحابی رسول تھے۔ تو عام طور پر مکے مدینے سے لوگ تجارتی سفر پر آتے تھے، بزنس ٹرپ پر آتے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی کاروبار کرنے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، کوئی کاروبار کرنے نہیں آیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ابو درداء، میں نے سنا ہے
کہ آپ کے پاس میرے آقا و مولا کی ایک حدیث کی امانت ہے، میں سینکڑوں میل کا فاصلہ پیدل اور اونٹوں پر طے کر کے صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے ایک حدیث حاصل کر لوں۔ ان کے ہاں اس علم کی اتنی اہمیت تھی کہ ایک حدیث سننے کے لیے اس شخص سے جس نے نبی سے ڈائریکٹ سنا ہو سینکڑوں میل کا فیصلہ جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں طے کر کے آتے تھے۔ انہوں نے حدیث بیان کی اور انہوں نے سامان لپیٹا اور واپس چلے گئے۔ کیا ہم سب اپنے آپ کو جمع کریں تو کیا ہم سب میں اتنا جذبہ ہے کہ ایک حدیث کی طلب میں ہم پیدل سینکڑوں میل کا سفر کریں؟ پھر حضرت ابو درداء نے فرمایا کہ جو علم کے راستے پر چلے وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَدَعُ أَجْنِحَتَهَا، کہ اس طالب علم دین کے لیے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ وَأَنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ایک عالم کی بقائے حیات اور درازی عمر کے لیے انسانوں کے علاوہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق دعائیں کرتی ہیں۔ فرمایا کہ حتت طیور فی الجو والحیتان فی الماء، کہ فضا میں اڑنے والے پرندے اور سمندروں میں تیرنے والی مچھلیاں عالم کی درازی حیات کے لیے دعائیں مانگتی ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کو پتہ ہے کہ جب تک اللہ کی زمین پر علم حق قائم ہے تو یہ دنیا قائم ہے، جب علم اٹھ جائے گا تو دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لہذا وہ پرندے اور مچھلیاں بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں روزی ملتی ہے تو علم اور علماء کی برکت سے ملتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، کہ ایک شخص ساری رات غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک نوافل پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اذکار کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، اور ایک شخص تھوڑا سا وقت 15 منٹ، آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ دین کی تعلیم دیتا ہے، وہ 1 گھنٹہ دین کی تعلیم دینے والا ساری رات عبادت کرنے والے سے اس کا درجہ بھاری ہے۔ اس لیے کہ ساری رات جاگ کر عبادت کرنے والا اپنی فکر کرتا ہے، اپنی عاقبت کو بچاتا ہے، اور دین کا علم دینے والا اور دین کا علم سیکھنے والا پوری امت کے دین کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ کن عالماً، یا تو عالم بن جا، او متعلماً، یا علم سیکھنے والا بن جا، او محباً، یا ان سے محبت کرنے والا بن جا، او متبعاً، ایک حدیث میں
اور ان کی دین کے معاملات میں پیروی کرنے والا بن جا، ولا تکن خامسا، پانچویں کیٹیگری میں مت آنا۔ پوچھا گیا کہ یہ پانچویں کیٹیگری کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ مبتدع ہیں، یہ وہ ہیں جو دین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، یہ وہ ہیں جو دین میں تباہی پیدا کرتے ہیں، اور اس کے لیے بھی مذہب کی چھتری استعمال کرتے ہیں۔ جیسے سوشل میڈیا پر ہے کہ ٹائٹل میلاد النبی کا، اور جوان لڑکے اور لڑکیاں رقص کر رہے ہیں، یہ حرام ہے۔ اور میلاد النبی کا ٹائٹل لگا کر جو یہ کام کرتے ہیں، یہ توہین رسالت ہے، یہ توہین جشن ولادت ہے۔ اور جو جعلی عامل اور جاہل پیر ان کے پیچھے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو بھی اور قوم کو تباہ کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ یقبض العلم، علم اٹھا لیا جائے گا۔ ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا بین العباد، مگر یہ مت سمجھو کہ علم ایسے اٹھے گا کہ کسی غبارے کی شکل میں آپ دیکھیں گے اٹھ کے آسمان کی طرف چلا گیا، ایسا نہیں۔ وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، علم تب اٹھے گا جب علماء حق اٹھتے چلے جائیں گے، علم تب اٹھے گا جب علماء ربانیین اٹھتے چلے جائیں گے، اور دین فروش اور علم فروش اپنی پیٹ پوجا کے لیے لوگوں کو نظر آئیں گے۔ فرمایا کہ جب علماء حق اور علماء ربانیین اٹھتے چلے جائیں گے، ان کی ریپریس کرنے کے لیے، ان کی جگہ لینے کے لیے دوسرے افراد تیار نہیں ہوں گے، تو پھر علم اٹھ جائے گا۔ تو اگر قیامت کی ہولناکی سے بچنا ہے تو علم کے ادارے قائم کرو، اگر تباہی سے بچنا ہے تو علم اور علماء تیار کرو، ادارے قائم کرو، ان کی سرپرستی کرو، اپنی عاقبت اور آخرت اور قبر کی فکر کرو۔ فرمایا کہ جب علماء ربانیین نہیں رہیں گے تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، پھر لوگ جاہلوں کو اپنا مقتدا بنائیں گے، پیشوا بنائیں گے، پیر بنائیں گے، میر بنائیں گے۔ داڑھی منڈا ہے لیکن پیرزادہ ہے، میرزادہ ہے، شہزادہ ہے، شیخزادہ ہے، نہ جانے کیا کیا زادہ ہے۔ فرمایا فَسُئِلُوا، جب وہ مذہبی لبادہ اوڑھ کے، آج کل بھی ہوتا ہے نا، شاہ محمود قریشی جیسے لوگ ہیں، یوسف رضا گیلانی جیسے لوگ ہیں، فیصل سال حیات جیسے لوگ ہیں، سال بھر کیا کرتے ہیں اور ایک دن آ کے پگڑی باندھ کے مریدوں کو جنت چھوڑاتے ہیں۔ تو وہ مرید اندھے ہیں کہ جس کی صورت بھی صورت مصطفیٰ کے مطابق نہیں ہے، وہ خود بھی ادھر جائے گا؟ تو فرمایا کہ فَسُئِلُوا، لوگ اس سے دین کا مسئلہ پوچھیں گے، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ جہالت پر مبنی فتویٰ دیں گے، سچ نہیں بولیں گے کہ مجھے نہیں آتا۔ سچ بولنے کے لیے عالم ہونا چاہیے، سچ بولنے کے لیے امام العلماء ہونا چاہیے، سچ بولنے کے لیے امام مالک ہونا چاہیے کہ 40 سوال پوچھے، 36 کے جواب میں فرمایا کہ لا ادری
اور 4 سوالوں کا جواب دیا۔ آج کوئی ہے جو میدان میں کھڑے ہو کر کہے، کوئی سوال کرے کہ لا ادری، مجھے نہیں آتا، اپنی جہالت کا اعتراف کرے؟ تو فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی بیڑا غرق ہوگا اور دوسروں کا بھی بیڑا غرق کریں گے۔ ایک مرتبہ انشاء طنز نگار تھے، تو طنزیہ کالم لکھتے تھے، تو انہوں نے لکھا کہ مردم شماری ہوئی تو لیاقت آباد کے ایک محلے میں کچھ سینکڑوں شعراء نکل آئے۔ انہوں نے کہا ان شعراء کو ایکسپورٹ کر دیا جائے تو آمدنی ہو جائے، اسی طرح سے عاملوں کو بھی کوئی ایکسپورٹ کر دے تو کوئی بھلا ہو جائے، یہ معاشرہ تو پاک ہو جائے۔ ادھر کا بیڑا غرق کرے جا کے انگلینڈ میں، یورپ میں، جہاں بھی کرنا ہے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، اس لیے علم سیکھو، علم سکھاؤ، تعلیمی ادارے قائم کرو، اور اپنے اگر 4 بچے پالتے ہو تو 1 بچہ یہاں بھی پالو۔ اگر اپنے بچے کو دین کے لیے وقف نہیں کر سکتے، دنیا داری آپ پر غالب ہے، تو جن ماں باپ نے اپنے لخت جگر کو دین کے لیے وقف کر دیا ہے، اسی کے سر پر دست شفقت رکھ لو۔ ایک عالم، ایک حافظ کی اپنے ذمے لو۔ میرے پاس آتے ہیں کہ مجھے ایک عالم، ایک حافظ، میں کہتا ہوں 5,000 روپے دو 1 مہینے کا، اور لوگ دیتے ہیں۔ یہ جو ناخوانوں پر نوٹ پھینکنے والے نعرے باز ہیں، یہ نہیں دیتے۔ جن کو اپنی قبر کی فکر ہے وہ دیتے ہیں، جن کو اس کی فکر ہے کہ ماں باپ پر قبر میں کیا گزر رہی ہے، ان کی ایصال ثواب کے لیے دیتے ہیں۔ آخر یہ ادارے جو آباد ہیں تو کوئی ان کے پیچھے ہے تو آباد ہے نا۔ اس لیے ادارے قائم کرو، اداروں کی سرپرستی کرو، علماء کی کفالت کرو۔ جو یہاں ادارے چلاتے ہیں، یہ آج کل یہ نہیں ہے کہ اورنگی ٹاؤن غریب ہے اور ڈیفنس امیر ہے، اورنگی ٹاؤن میں بھی ارب پتی اور کھرب پتی موجود ہیں، بڑے بڑے کاروباری موجود ہیں۔ تو وہ 10 ملازم رکھ سکتے ہیں اپنے، تو یہ نیت کریں کہ ہم 10 ملازم جو ہمارے پیٹ کا انتظام کرتے ہیں ان کو تنخواہیں دیتے ہیں، ایک ہم مدرس کو بھی دیں جو ہماری ایمان کا انتظام کرے گا، جو ہماری دین کا انتظام کرے گا۔ تو ان اداروں کی کفالت کرو، ان اداروں کی سرپرستی کرو، ان اداروں کی معاونت کرو، ان بچوں پر دست شفقت رکھو، یہ کام آئے گا آپ کے۔ جب دل میں آئے نا کسی پیر کو دینا ہے، تو میں اپنی مسجد میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، میں دسمبر سن 65 سے ایک ہی مسجد میں پڑھا رہا ہوں جمعہ، اور میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ لوگوں کو باکرامت پیر چاہیے، اور میرا پیر یہ ممبر مسجد ہے اور یہ مصلی مسجد ہے۔ اس کی کرامت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں عزت اور پہچان عطا کی، اور میرے لیے اس سے بڑا باکرامت پیر اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے دنیا بھر میں مواقع ملے، لیکن جس مسجد سے میں نے آغاز کیا اس مسجد کو میں نے آج تک نہیں چھوڑا۔ ایک ایک اینٹ سے مجھے محبت ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے،
اس ادارے کو شاد و آباد رکھے، قائم و دائم رکھے۔